نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات دا انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں واجب التکریم محترمہ مکرمہ با حیا با پردہ اسلامی ماؤ بہنوں زینت القرآ حضرت قاری محمد ارباب سکندر صاحب دامت برکات ملالیہ دے پیار برے حکم تے استاذ العلماء عالم با عمل حضرت مفتی عبدالستار صاحب دامت برکات ملالیہ انہ دی پیار بری پر خلوص دعوت تے دین دی نسبت نال اس دینی ادارے دے اندر میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے میں نو حاضری دا شرف بخشے دعا فرماؤ اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے جڑے بچیاں نو اٹھا کے حضرت نے پیچھے کیتا ہے اونا بچیاں دی خدمت گزارش ہے بھی وہ خاموشی نال بیان سنا اور جڑے حضرات بار بغیر ڈیوٹی تو نے وہ اندر تشریف لیا اینا بچیاں دے اندر قاری صاحب وہ بٹھاؤ جڑا غصہ نہ کرے بچیاں نو مارے نہیں بس اکھ دا ڈر بھی کھائے گرامی قدر جدو کوئی گل سمجھ آوے تھے کی کہنے اے صرف سبحان اللہ نیانیاں دی ڈفٹی نہیں سیانیاں دی بھی ہے تھوڑا جس مل کے زور لاؤ بچے ہمیشہ غالب رہندے نے سبحان اللہ کھان بے ذرا کمزور ہوندے نے کیونکہ حلیم شلیم کھانا ہوئے تے پھر نیانے پچھے تے سیانے اگے تے بولن وچ بیچارے نیانے اگے تے سیانے پچھے
اچھا سبحان اللہ او جی کہندے نے جنہاں اج گناہ کیتے ہی کوئی نہیں تے جنہاں نو گناہ دی معافی دی ضرورت ہے بول دے ہی نہیں صدقے بھائی تواڈے میں ہدایت سبحان اللہ اللہ دی تعریف ہے جڑا بندہ زمین تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کردا ہے اللہ انہوں فرشتے وچ بیٹھ کے یاد کردا ہے بیٹا تو ادھر آ اور جدو حضور دا نام آئے پھر کی کہنے ہیں صلی اللہ وآلہ وسلم نعرے آدھا میں نے شوق نہیں نہ میں کدی نعرے آلے تقریر کی تھی میرے دو ہی نعرے نے سبحان اللہ اور درود شریف بعض مولوی بڑے چوڑے ہونے لئے میرے نا دا نعرہ لگ رہا ہے زندہ باد میں زندہ باد کہا زندہ باد ہوئی اسی زندہ باد ہوئی ہے جو مردہ باد ہوئی ہے ساڑھے نبی دا دین زندہ باد رہنا چاہیے قرآن زندہ باد رہنا چاہیے کدی کدی یہ دینی محافل نصیب ہوں دیا نے تو شکریہ ادا کریں نا حضرات دا کہ جڑے توانوں ایسے مواقع فراہم کر دینے چوک جو بیٹھ کے جو کو جیسی گلہ کرنے ہیں وہ تسی میرے نال بہتا جان دے سڑک تے چل دے ہوئے ہیں جو کوئی ساڑی گفتگو ہوندی ہے وہ تسی میرے نال بہتر جان دے گھڑی وچ بیٹھا ہوئے پاس وچ بیٹھا ہوئے جڑی آپا ایک دو جنال گلہ کرنے ہیں وہ تسی میرے نال بہتر جان دے چنگی گل گھٹ تے پیڑی گل زیادہ تعریف کم تے غیبت زیادہ جلسے محفل بندہ بوے نا تے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جنی دیر ہی بندہ محفل بیٹھے نا پھر محفل ہی بیٹھے بعض بندے بیٹھے ایتھے ہوندے نے تے توجہ ہونا دی کدے اور ہوندی تے جس بندے دی محفل بیٹھ کے ہی توجہ نہ ہوئے انہوں گل سمجھ انہوں سننی نہیں حالات ایسے پیدا ہو گئے نے بھائی ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ ٹینشن دا شکار ہے جس کو زیادہ پیسہ ہے وہ بھی پریشان ہے کہ کدے حکومت کدے کوئی آکے محکمہ ساڑھے کو حساب نہ منگ لے اوپر چھپا کے دولت رکھ دے تے جھوٹ بول بول کے رکھ دے لبڑ والے لب لے حتیٰ کہ کچھ لوگا اپنا سرمایہ بار دیا ملکان دے بینک کے رکھیا پتہ نہ لگے لبن والے اوتھوں ہوئی لب لیا واپس کیتا ہے نہیں کیتا پتہ چل گیا لوگ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں سیاسی گل نہیں کرتا ویسے جدو دے سیاستدان آپس سے لڑے نے انہیں سارے ہیں دا سانو پتہ لگ گیا یقین جانو انہیں پھر ایک دو جدیاں چوریاں دسیاں تے سارے سیاستدان پھسے نہیں پھسے آتے مولوی نہیں پھسے ہون سڑو کیوں نہیں پھسے مولوی کرپشن کی تھی نہیں مولوی کرپٹ ہے ہی نہیں مولوی بہت ہی کرپشن کرے گا تے ذرا ایک پلیٹ جگہ دے دو پلیٹ حلوہ کھا جائے گا ایو کرے گا اسیجا کا نابود ویا کا نستعین پڑھ کے چوری قدری کی تھی اسی سورہ کوثر پڑھی آؤ تے چوری کی تھی نہیں دو نمبری نہیں کرنی تو میرا عنوان نہیں نہ میں سیاسی مولوی نہ میں سیاست حصہ لینا کہ میں لواں بھی صحیح تے میں نے پتا میں نے گھر دیاں بھی ووٹ نہیں دینے تے میں نے پنگا لین دی لوڑ کا کوئی مولوی الیکشن لڑے تو تجھے پتہ کہ کہتے ہو اے نے ہوڑا شوڑا کوئی نہیں یہ تو ووٹ ہی نہیں دینے تے ہونا کتوں تو میرے عرض کرنے دا مقصد ہے ہر بندہ پریشان ہے جد کل بہتا پیسہ وہ بھی پریشان ہے جد کل تھوڑا جا کاٹے وہ بھی پریشان ہے جد کل کوئی نہیں حالانکہ جد کل کوئی نہیں نا انہوں پریشان نہیں ہونا چاہیے انہوں سکون دی نیند سونا چاہیے اس رہی کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا جتنا مال ہوئے گا حساب بھی انہا ہوئے گا
اے چند گھڑیاں بندہ محفل جا کے بہ جاندہ ہے سانو کئی مولوی انجے ٹکرے نے او بندہ جدو مسیطے آکے جمعہ پڑھتا ہے اب مولوی ایسی تقریر چھیڑ دیندہ ہے کہ پریشانی ختم ہون دی بجائے الحمدللہ کیوں مولوی نے کہنا بھی ساڑھے بغیر کسی جنت جانا ہی مولوی نے کہنا انہاں دے پیچھے نماز نہیں ہوندی انہیں کہنا انہاں دے پیچھے نہیں ہونی انہیں کہنا انہاں دے پیچھے نہیں ہوندی نوجوان کہندے نے جدو پڑھ کے بھی نہیں ہوندی آپ پڑھنی کوئی آؤ یہ سٹیج ذمہ دار سٹیج یہ تو خدا کی توحید میں حضور دی عظمت سیرت سنت ملے گی تے خالص عظمت صحابہ ملے گی تے خالص عظمت اہل بیت ملے گی تے خالص اولیاء اللہ دی شان ملے گی تے خالص کوئی ڈنڈی نہیں مار دے خالص مسئلے پیارے پیارے مسئلے اصلاحی مسئلے تاکہ بیان کر کے مینوں پیدا ہوئے اور سن کے تو نہ پیدا بندے مسجد بیٹھ کے جلسے میں بیٹھ کے پریشان نے کئی بندے جدو تقریر سن رہے ہونے رہے جو ہی گال سنے تو نال دوجہ دے کاننے چ کیا یہ غلط ہے اوتھے ہی تبصرہ بی بی سی اوتھے چل تے رہ گئیاں میریاں ماما بہنا بیٹیاں ماشاءاللہ انہاں تے سارے دکھ سکھ جہان دے کھولنے ہی اتھے ہوندے نے میت پئی ہوندی ہے تے بیویاں پھر بھی دکھ سکھ کھولی بیٹھی ہوندی ہیں جلسے وچ بھی آکے محفل وچ بھی آکے تو نہ دکھ سکھ اپنے ہی کھول لے ہوندے نے لہذا میں تقریری پہلے کہہ دو نا جنیاں میری ماما پہنا آئیاں نے وہ دکھ سکھ اپنے بعد کھول لین پھر ذرا اللہ دے دین دی گل سن لین ہو سکتا ہے تیری گود جو پیدا ہون والا بچہ وڈا ہو کہ محمد بن قاسم بن جائے تیری گود پیدا ہون والا بچہ وڈا ہو کہ حمد علی لاہوری بن جائے سلطان باہو بن جائے حضرت مدنی بن جائے حضرت بخاری بن جائے ولی بن جائے پیر بن جائے غوث بن جائے فقی بن جائے محدث بن جائے کیونکہ کس برائی دا ذکر کریے بھائی میں تھوڑی جی پہلے تبلیغ کرنا تو پھر میں انشاءاللہ تو انہوں سر لانا وہ بھی کوئی سر ہے جدوے سر نہ ہوئے تے لوگی سور دے پیسے دے دینے گردے نہیں دے دے سورج مولوی گال کڑ دینے خدا جی قسم ہے کہ دا فیس بک تے دیکھیا ہے لوگی پیسے سٹی جاندے واہ 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 ایک باری پھر کڑ کیوں سور وچ بندہ بے ہوش ہو جاندہ ہے بندہ اے سور ہے یا جدی بندہ بین بجائے سب مست ہو جاندہ لیکن دوستو میرے آندہ کو مقصد ہے میں جو آیا کو پیغام چھڑ کے جاؤں مستہ فیران نے سڑے نوجوان دین تو باغی ہو گئے نوجوان ماں باپ دا کہنا نہیں من گئے ماں باپ پیران کو تویز منگدہ منڈا کہنے نہیں لگدا ماں تویز منگدی ایک کڑی کہنے نہیں لگدی پر آپ راہ دشمن ہے ماں بیٹی دی دشمن ہے بیٹی ماں دی دشمن ہے تی بہن دی دشمن ہے آپس ہی دوستہ نال لئیے دوستیاں ختم ہو چکی ہیں اندروں اصل پیار ختم ہو چکی ہے ہر بندہ دو نمبری تھے کسی طریقے نال میں انہوں دال آوان دے دا سرمایہ میں لٹ لواں ہر بندہ چکر بازی دی اندر ہے مسیطہ ویران ہو گئی نے قرآن کریم تے ہر روز چوتھے دن پنجواں غلاف چڑھا کے منت مننی ہے پلانا کم ہو جائے میں قرآن تے غلاف چڑھا گا اللہ دے بندیا کدی یہ منت بھی من میرا پلانا کم ہو جائے پہلے ایک پارا پڑھنا ہون دو پڑھیا کرانگا پہلے دو پڑھنا ہون تین سپارے پڑھیا کرانگا میں پہلے تین پڑھنا ہون قرآن دے چار پارے پڑھیا کرانگا بھئی یہ منت مان اللہ میرا پلانا کم ہو جائے میں حضور علیہ السلام دی سنت کے مطابق زندگی گزارانگا کدی سوچی ہے ہر بندہ پریشان ہے کیوں دین تو دور ہوندے جاوانگے پریشان ہی پریشان ہوندے جاوانگے اللہ نے عزت والا رستہ بنایا ہے کملی والے دی سنت سکون والا رستہ بنایا ہے کملی والے دی سنت راحت والا رستہ بنایا ہے کملی والے دی سنت کامیابی والا رستہ بنایا ہے کملی والے دی سنت اللہ نو راضی کرن دا ایکو رستہ ہے کملی والے دا طریقہ جہنم تو بچن دا ایکو ہی طریقہ ہے حضور دی سنت جنت جان دا ایکو ہی رستہ ہے حضور دی سنت ساڑھا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا خوشی غمی دن رات لمحہ عبادات ایک ایک
لمحہ ساڑی شادی بیاہ کر آنا کرو جانا مسجد پیر رکھنا مسجد تو باہر جانا وضو کرنا مسجد کھڑے ہونا ہاتھ بننا رکوع سجود قیام ساڑی زندگی دا ایک لمحہ جدو حضور دی سنت دے مطابق ہو جائے گا پھر آواز آئے گی کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں اللہ کہتا ہے مینو راضی کرنا بڑا سوکھ ہے بس میرے نبی دی سنت دے مطابق زندگی تو گزار تینو اپنا محبوب ترین بندیاں دے وچ میں شامل کر لانگا میرے دوستو ساڑھے نبی نے ساڑھے واسطے آسانیاں کھولیا نے اسی شادی بیاہ کرنے ہیں شادی تبھی نبی یاد نہیں رہندا غمی تبھی نبی یاد نہیں رہندا شادی تبھی کہنے ہیں کی کریے برادری راضی ہو جائے خیر نک بچ جائے غمی تبھی کہنے ہیں برادری راضی ہو جائے نک بچ جائے اللہ دی قسم کھا کے کہنا میں ذمہ دار علماء دا شگردہ نک تیرا بدعت و رسومات ہندوان تے یہودیاں تے عیسائیاں تے طریقے نہیں بچدا یہ نک بچانا چاہنے سارے طریقے پیچھے چھڑ نبی دا طریقہ اگے رکھ اگر میں صحیح آکھے تے سبحان اللہ اچھی آکھو بھائی سارے طریقے ناکامی والے طریقے نے یہودیاں دا طریقہ ناکامی والا ہے عیسائیاں دا طریقہ ناکامی والا ہے ہندوان دی رسومات ناکامی والیاں نے کامیابی والا رستہ ایو یہ کہ اے مصور کھینچ تصویر ایسی کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ ہو بھائی جڑا بندہ حضور پاک دا عاشق بیٹھا ہو تے خاموش نہ رہے کرسی تے بیٹھا یا تھلے بیٹھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو قرآن کریم ہر گھر وچ موجود ہے ایک زمانہ ہوندہ سی قرآن کریم کی لوگ گھر میں تلاوت کردے سی مسجد دے لوگ تلاوت کردے سی اور فجر دی نماز اول تے پڑھدا کوئی نہیں یہ پڑھ بھی لے تے دعا تو بغیر جو ہی سلام پھیریا تے بابے اور باہر گئے تے جا کے سو گئے نہیں بھائی نہیں مسجداں بھی قرآن دی تلاوت نال آباد کر دیو مدرسے بھی قرآن دی تلاوت نال آباد کر دیو گھر بھی قرآن دی تلاوت نال آباد کر دیو جدو ماں بیٹی بہن سارے گھر وچ قرآن کھول کے پڑھن گے پھر تانوں مولویاں کولوں تویج نہیں منگنے پینے جو ساڈے گھر جن آ گئے نے ہو ہی نہیں سکدا کہ قرآن بھی ہووے تے جن بھی آن قرآن بھی ہووے تے ساڈے گھر برکت نہ ہووے برکت والی کتاب قرآن ہے رحمت والی کتاب قرآن ہے عزت والی کتاب قرآن ہے شان والی کتاب قرآن ہے مقام والی کتاب قرآن ہے خود قرآن اعلان کر دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ یا اللہ جڑے بندے اجی سبحان اللہ کھڑے ندی نسلہ وچ حافظ قرآن پیدا کر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندہ ہے اس قرآن نو نازل کیتے اللہ فرماندہ ہے اسا نازل کیتے اللہ بھی بے عیب اللہ دا کلام بھی بے عیب جڑا فرشتہ لے آیا ہے او فرشتیاں دا سلطان بھی بے عیب یہ دے سینے تے نازل ہویا ہے نبی آخر الزمان بھی بے عیب جڑا فرشتہ قرآن لے کے آیا ہے اس جیسا فرشتیاں وچ کوئی نہیں اور جدے سینے تے قرآن آیا ہے انہوں آمنہ دلال کہندے نے محبوب رب ذوالجلال کہندے نے اور کون کملی والا جتھے ویکھاں دس دے نظارے نے حضور دے یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کوئے اجرات خواب حضور دا دیدار ہو جائے بیڑا پار ہو جائے جتھے ویکھاں دس دے نظارے نے حضور دے پڑھو سارے جتھے ویکھاں دس دے نظارے نے حضور دے کر دے غلامی چل تارے نے حضور دے تارے نے حضور دے جتھے ویکھاں دس دے نظارے نے حضور دے کر دے غلامی چل تارے نے حضور دے تارے
حضور دے ٹردا زمین تے بلال سونی ٹور سی ٹردا زمین تے بلال سونی ٹور سی ٹردا زمین تے بلال سونی ٹور سی جنتوں دے وچ دے جوڑیاں دا شور سی جوڑیاں دا شور سی بے مثال یارو سارے یار نے حضور دے بے مثال یارو سارے یار نے حضور دے کر دے غلامی چن تارے نے حضور دے تارے نے حضور دے دساں کی کمال تینوں نبی سلطان دے آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی دساں کی کمال تینوں نبی سلطان دے دیندے پہ گواہی الفاظ نے قرآن دے دیندے پہ گواہی الفاظ نے قرآن دے نعت خان صورتاں سپارے نے حضور دے نعت خان صورتاں سپارے نے حضور دے کر دے غلامی چن تارے نے حضور دے اللہ دا قرآن رحمت دا خزینہ ہے اللہ دا قرآن زندگی دا کرینہ ہے اللہ دے قرآن دے اندر رب نے بڑے بڑے واقعات بیان کیتے نے میں تاریخی کتابہ پڑھن والے ڈائجسٹ پڑھن والے فیس بک تے جھوٹیاں کہانیاں پڑھن والے ٹی وی تے جھوٹے ڈرامے ویکھن والے ایویں خبراں دے پیچھے لگن والے شیطان دے پیچھے لگن والے اللہ کہندے آ ذرا قرآن دے پیچھے لگ تینوں قرآن بڑے بڑے پیارے واقعہ سنائے گا حضرت آدم دا واقعہ پڑھنا چاہنا ہے قرآن کھول لے حضرت نوح دا واقعہ پڑھنا چاہنا ہے قرآن کھول لے حضرت ابراہیم دا واقعہ پڑھنا چاہنا ہے قرآن کھول لے حضرت اسماعیل دی قربانی ویکھنا چاہنا ہے قرآن کھول لے حضرت اسحاق دی جوانی ویکھنا چاہنا ہے قرآن کھول لے حضرت یعقوب دی گریاداری ویکھنا چاہنا ہے قرآن کھول لے یوسف علیہ السلام دا خواب ویکھنا چاہنا ہے قرآن کھول لے یوسف نو کھوہ چ جاندا ویکھنا چاہنا ہے قرآن کھول لے کھوہ تو باہر آندا ویکھنا چاہنا ہے قرآن کھول لے مصر وچ وکدا ویکھنا چاہنا ہے قرآن کھول لے وزیر خزانہ دے گھر پہنچیا یوسف کیویں قرآن کھول لے زلیخا نے یوسف تے کیویں ڈورے سٹے قرآن کھول لے بی بی نے تالے تے جدرے کیویں مارے نے قرآن کھول لے اللہ نے تالے کھول کے یوسف نو باہر کیویں بلایا قرآن کھول لے بچے تو گواہی کیویں دلائی قرآن کھول لے حضرت یوسف جیل وچ کیویں گئے قرآن کھول لے جیل چو مصر دے تخت کیویں آئے قرآن کھول لے حضرت یعقوب تے یوسف دیاں آپس وچ ملاقاتاں کیویں ہویاں قرآن کھول لے کھوہ وچ سٹن والے ویر اج یوسف دے سامنے کیویں کھلوتے نے قرآن کھول لے حضرت یوسف نے بھراواں نو معاف کیویں کیتا قرآن کھول لے حضرت یوسف نے وفات ویلے دعا کیویں منگی قرآن کھول لے حضرت ایوب نو بیماری کیویں لگی قرآن کھول لے ایوب نے صبر کیویں کیتا قرآن کھول لے ایوب نے صبر کیویں کیتا قرآن کھول لے اللہ نے حضرت ایوب دے صبر دا اجر کیویں دیتا قرآن کھول لے اللہ نے پانی دے چشمے کیویں جاری فرمائے حضرت ایوب لئی قرآن کھول لے اللہ نے پھر دوبارہ بہار کیویں لٹا دیتی اللہ دا قرآن کھول لے حضرت یونس قوم نال ناراض کیویں ہوئے قرآن کھول لے بستی جو کیویں نکلے قرآن کھول لے حضرت یونس کشتی وچ کیویں بیٹھے قرآن کھول لے حضرت یونس مچھی دے پیٹ وچ کیویں پہنچے قرآن کھول لے یونس علیہ السلام نے مچھی دے پیٹ وچ کی پڑھیا قرآن کھول لے اللہ نے ندا کیویں سنی قرآن کھول لے مشکل کشائی کیویں کیتی قرآن کھول لے مچھی دے پیٹ تو جناب یونس باہر آئے تے قرآن کھول لے اللہ نے پھر تے کڑا درخت پیدا کیتا سایہ کیویں کیتا قرآن کھول لے حضرت یونس دی قوم دی توبہ قبول کیویں ہوئی قرآن کھول لے
حضرت زکریا علیہ السلام حجرت کمیں آئے قرآن کھول لے بے موسم پھل اللہ نے مریم نو کمیں دیتے قرآن کھول لے زکریا نے کمیں پوچھیا قرآن کھول لے اما مریم نے کمیں جواب دیتا قرآن کھول لے حضرت زکریا نے پتر کے دے کلو منگیا قرآن کھول لے اولاد کے دے کلو منگی قرآن کھول لے حضرت زکریا نے ہولی ہولی اللہ نو کمیں پکاریا قرآن کھول لے اللہ نے پھر حضرت یونس علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام دی ہولی جئی ندا کمیں سن لئی قرآن کھول لے نہیں حضرت مریم نو اللہ نے بغیر خامن تو بیٹا کمیں دیتا قرآن کھول لے ماں دی چولی وچ عیسیٰ کمیں بولیا قرآن کھول لے ماں دی عزت دیاں گوائیاں کمیں دیتیاں قرآن کھول لے حضرت موسیٰ دی پیدائش کمیں ہوئی قرآن کھول لے فرعون دے محل وچ کمیں پہنچے قرآن کھول لے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے دجل تو کمیں محفوظ رکھیا قرآن کھول لے حضرت آسیہ نو ہدایت کمیں ملی قرآن کھول لے حضرت آسیہ دے ہتھاں وچ میکھاں تے پیراں دے اندر ظلم ستم دیاں زنجیراں پہنائیاں گئیاں حضرت آسیہ نے زندگی دے آخری لمحات جو دعا کینے منگی تے کی منگیا قرآن کھول لے اللہ نے کی عطا کیتا قرآن کھول لے نہیں تینو آمنہ دے لال دے چہرے دا ذکر پڑھنا ہوئے قرآن کھول لے نبی دیاں ظلفاں وے کھڑا چاہنے قرآن کھول لے میرے آقا دیاں کھیاں وے کھڑا چاہنے قرآن کھول لے میرے مصطفیٰ دا سینہ وے کھڑا چاہنے قرآن کھول لے میرے محمد دا مکہ تے مدینہ وے کھڑا چاہنے قرآن کھول لے میرے نبی دے ختم نبوت دا تاج ویکھنا چاہنے قرآن کھول لے میرے نبی دے معراج دا ذکر ویکھنا چاہنے قرآن کھول لے میرے آقا دے مزاج نو پڑھنا چاہنے قرآن کھول لے میرے آقا دی صورت کیسی قرآن کھول لے میرے آقا دی سیرت کیسی قرآن کھول لے میرے آقا دا جمال خیال جلال کیسا قرآن کھول لے میرے آقا دی القاب ازواج اصحاب کیسے تو قرآن کھول لے میرے نبی دیاں بیٹیاں کتنیاں قرآن کھول لے میرے مصطفیٰ دی صداقت عدالت سخاوت سجاعت فصاحت بلاغت ختم نبوت ویکھنی ہے تے اللہ دا قرآن کھول لے میرے مصطفیٰ دی تقریر ویکھنی ہے تے رب دا قرآن کھول لے میرے آقا دی چادر دا ذکر ویکھنی قرآن کھول لے میرے آقا دا کمبل ویکھنی تے قرآن کھول لے میرے محمد دا بدر کیسا قرآن کھول لے آقا دا احد کیسا قرآن کھول لے آقا دا خیبر کیسا قرآن کھول لے آقا دے خندق کیویں کھودی قرآن کھول لے میرے آقا دی واز و نصیحت کیویں سی قرآن کھول لے اللہ دا قرآن کھولی جا رحمت دے موتی رولی جا جنتیاں والی بولی جا جتھے ویکھاں دس دے نظارے نے حضور دے جنہاں دا ایمان تازہ ہویا او سبحان اللہ انہاں نے لکھیا بھی 10 بجے جلسہ ختم ہو جانا آپا 10 بجے ہی کریں ٹینشن نہیں لینی جتھے ویکھاں دس دے تسی سارے لمحے پہ جاؤ جتھے ویکھاں دس دے نظارے نے حضور پڑھو سارے جتھے ویکھاں دس دے نظارے نے حضور دے کرتے غلامی چن تارے نے حضور دے میں چھوٹی جی دلیل دینا بڑے مزہ آئے گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا مولوی لڑ نے کو کہندہ ہاتھ ایتھے بنو کو کہندہ تھوڑا جا تھلے لے آؤ کو کہندہ ایتھے بنو کوئی کہندہ بنو ہی نہیں کو کہندہ 11ویں شریف کو کہندہ 12ویں شریف کو کہندہ کل شریف کوئی کہندہ 7واں شریف سارے مولوی لڑ دے نے جگڑ دے نے لتاں کنیاں چوڑیاں کرنیاں نے مولوی لڑتے نے آمین اچھی ہولی کہنی ہے مولوی لڑتے نے امام دے بچے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی مولوی لڑتے نے 11ویں دا دودھ پینے کہ نہیں پینا مولوی لڑتے نے پر ایک مسئلہ اجدہ آندہ ہے سارے لڑن والے ایک ہو جاندے نے وہ مسئلہ آمنہ دے لال دی ختم نبوت ہے پھر حضور نے سارے ایک ہو جاندے
آواز نہیں آ رہی بھائی. نہ دن نہ مہینے تے نہیں پڑھ بولو نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی یا اللہ جنہاں میں نو صدیہ اونا نوی جنہاں روٹی کھوائی اونا نوی جنہاں بار کھلوتے نے نا نوی جنہاں سامنے بیٹھے نے نا نوی جنہاں سٹیج تے نے نا نوی جنہاں کرسیاں تے بیٹھے نے نا نوی جنہاں دور کان لاکے سن دے نے مولوی کی پیا کہندہ اونا نوی جنہاں میریاں ماما بہنا بیٹیاں آئیاں نے اونا نوی اے ساؤنڈ والے بھائی نوی ساؤنڈ والے نال بیٹھے صوفی بھائی نوی اے ویڈیو والے بھائی نوی اگر کوئی تھے میرا سرکاری دو سکوٹی آیا ہوئے پولیس آیا ہوئے مولوی کی کہندے نے یا اللہ ساڑی برکت نال اونا اونو بھی ادھو تک موت نہ دیں جدو تک خانے کعبے دا طواف تے سنے نبی دے روزے دی زیارت برکت اس وچی اور میرے کو دعا کوئی نہیں جنہوں پسند آئی ہو بولے بھائی جنہوں پسند آئی ہو بولے بھائی جڑا بندہ اللہ جڑا افسر میری تقریر سن رہے ہے یا لکھی ہوئی سنے گا یا رپورٹ دیکھے گا اللہ انہوں بھی مدینے لے جائے بلکہ میرے ربا پولیس آلے انہوں پکی مدینے نوکری دے اتھے موجہ کرن اللہ دی قسمیں مشرق تو لے کے مغرب تک یعنی کراچی تو پشاور تک پولیس والے انہوں صرف دعا شبیر عثمانی دیں دے باقی مولوی پولیس انہوں انج ویندن جی کانی مج گتاوی آلے میں ہی دعا دینا دلو دعا دینا ساڑھے پرا نے ساڑھے دوست نے یار ساڑھے وچوں نے اپنی ڈیوٹی کرتے نے ہون توجہ ہے میں ایک دفعہ پولیس تے فوج نو واہ دعا دے چھڑی باہر نکلے تو میں نے ایک بندہ کرنے لگتا ہے تینوں پولیس دے ہاتھ نہیں لگے میں کہا میں کڑا خواجہ سران بھئی جو بھی ہوئے ہیں ساڑھے دوست نے ساڑھے پرا نے ساڑھے بچوں نے اللہ پاک نے دی حفاظت ہی فرمائے بھائیو کہ جی بڑا کھاندے نے میں کہا جانا ہی تے دیندے نے مولوی صاحب آکے جی مولوی بڑا کھاندے نے میں کہا مولوی جدو اسلام لئے قربانی ہوئے تے مولوی جان بھی تے دیندے نے نا دو ہی تے محکمے نے بارڈر تے خلوتا فوجی وہ دی وجہ تو سکون نال بیٹھے ہیں اور جڑا سی کلمہ پڑھنے آئے اے مولویاں دی وجہ تو جڑا آزادی نہ رہنے اے فوج تے پولیس دی وجہ ہون سبحان اللہ کو تکے چلیے بھائی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی اے آمن گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی آواز نہیں آئی اے آمن گل حشر نو تیرے لال تمکڑی باجس نے پھڑائی سرکار دو عالم نو سرکار دو عالم نو او کہندہ پھرے جگ تے لج پال تمکڑی حشر نو تیرے لال تمکڑی میں شیر نہیں پڑھ رہا سچی گل پیا کرنا افرا تفرید عالم ہوئے گا ماں بیٹی کلو جدا ہو جائے گی بیٹی ماں کلو جدا ہو جائے گی پتر پیو کلو جدا ہو جائے گا پیو پتر کلو جدا ہو جائے گا ویر ویر کلو جدا ہو جائے گا یار یارہ کلو جدا ہو جان گے کوئی کسی دا نہیں ہوئے گا حضرت آدم وال جان گے تے وہ بھی کہن گے اللہ میری خیر حضرت شیس کہنے میری خیر حضرت نوح دی زبان تے اللہ میری خیر حضرت ابراہیم دی زبان تے اللہ میری خیر انبیاء اولیاء اتقیاء صحابہ سارے کہنے یا اللہ میری خیر تنہا آمنہ دلال ہوئے گا جڑے کہنے اللہ میری امت دے گناہگارہ دی خیر ہوئے میری
امت دے گناہگاراں دی خیر ہوے میری امت دے سیاکاراں دی خیر ہوے او تنہا آمنہ دلال نے تر میں کہہ دیاں تو سچی گلے اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی تیرے لال تے مکڑی یوسف جے ہسی سارے تیری دید نو سکھ دینے تیری دید نو سکھ دینے حسرت حسینہ دی تیری چال تے مکڑی اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی سبحان اللہ دی چھل اگلی گل میرے دوستا قرآن پڑھیا کر قرآن دستہ حلال کیے حرام کیے قرآن نو چھڑے تے حلال حرام دی تمید مک گئی قرآن نو چھڑے تے پیران دیا دکانہ چل پہیاں نے 2 نمبر پیر 1 نمبر پیران دا میں نوکارا اللہ دی قسمیں کوئی کبے مولوی صاحب سلطان باہو دی جتی نہ لگی ہوئی مٹی لے آیا میں اکھاں دا سرما بناواں گا پر پیر منانا او پیر نہ منا جڑے ساس نو تویز دین 9 دا کڑاکا نکل جائے گا 9 نو تویز دین دینے تیری ساس دا کڑاکا نکل جائے گا ماشاءاللہ 9 ساس لڑی جاندی ہے تے پیر دیاں جیبا پری جاندی ہے میری ماں میری بہن خدا دا واسطے اممہ جی نے کروڑ روپیہ لا کے منڈے دی شادی کیتی ہے تے 3 مہینیاں بعد ویکھیا میری بہو تے میرے بیٹے دا بڑا پیار ہے کٹھے کھاندے نے کٹھے پیندے نے بڑا پیار ہے تے نال ہی اممہ جی دے پیٹ وچ درد توبہ توبہ ڈین آ گئی ڈین میرے منڈے تے قبضہ کر گئی پیر جی تویج دیو تویج میں کہا ماں جی تو اس سے کوئی تویج چنگا ہے قبضہ ہو گیا ہے نکاح دمانا پوچھو مفتی صاحب نو قبضہ ہی ہوندہ ہے اور نہیں جی میرا منڈا جادو نال لے گئی اوئی اوئی امیں توجہ حضرت جی میں سچی گل پہ کرنا اوئی اوئی امیں اے دی تھی تے دماد ہس ہس کے گلہ کرن تے پیار محبت نہ رہن پتہ کی کہندی بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے میری تھی بڑی سکھی پیار ہے اچھا بیٹی تے دماد ہس کے بولن تے پیار ہے تے پتر تے بہو ہس کے بولن تے جادو ہے کیا انصاف کیتا ماں تو یہ اے جادو ہے پھر پووی تھوڑا جہولی بولو سننا لین ماشاءاللہ تو پتہ گھر بھی جانا ہے نا پھر پیر صاحب کوڑ جاندی ہے نا پیر جی کوئی تویج دے جدا میری 9 دا کڑاکا نکل جائے میرے منڈے تے قبضہ کر گئی اگو پیر کہندہ ہے 2100 کڈ تے نالا کالا ککڑ 5 کلو دا واہ مگے کہنا پیر پھٹے کیوں دے کالے ککڑ کا ہون ماشاءاللہ کالے کٹیں دے گل آگئی سبحان اللہ کہو تو میں اپنی گل بھی نہیں کرتا حضرت بھی نہیں کرتا ایک بہت بڑے پیر سلطان باہو کل پوچھ لینے ابھی تو اڈا کی خیال پیر دے پھڑیا یا اللہ جڑا ہون اچھی سبحان اللہ کوئے اصلی پیر عطا فرمائے پیر دے پھڑیا
اس مرشد دا کی کرنا میری ماں میری بہن کیوں گھر میں لڑائی پائی ہے منڈا 6 مہینے بعد جوانے شوگر دا مریض ہو گیا ماں چھڑے تاں مرد ہے وہ ماں چھڑے تاں مرد ہے میری ماں کیوں گھر دے مصیبت پائی ہے تو خوش ہو کے میرے منڈے دا گھر آباد ہو گیا ہر روز چیکاں دی آواز آوے جتی ہوئی ہوئے تے ہر روز بی بی نے سامان چوک کے تے پیک کے رش کے گئی ہو پھر ٹھیک ہے عدالت کیس چل دے پہن پھر ٹھیک ہے یہ سارا نتیجہ ہے قرآن نو چھڑن دا کراویت قرآن نہیں ہے اے جو وجہ جدو دکھ سکھ ہوئے تے پھر مولوی کرائے تے مگائے جاندے نے بابے دی روح نہیں کر رہی استاد جی آؤ یاسین پڑھو تے میں کہا پتر تو آپ پڑھ پیو تیرے پڑھا میں پڑھنا ہوں تو پڑھنا ہے وچوں نیانا پیدا ہو جائے آؤ جو ساجی بانگ دیو تے میں کہا چودری جی تسی آپ دیو کہنا میں نو دی نہیں پتر تیرا پیدا ہویا تو کہنے آپ اذان پڑھ مولوی نے تو پتہ ہے میں 500 لینا جنازہ کوئی اور مولوی پڑھاوے کہنے جدان کو اور مولوی کرے نکاح مولوی پڑھاوے تے پھر قبر تے کھلو کے دعا بھی مولوی کراوے پھر 3 دن بھی مولوی آوے پھر 7ویں تے بھی مولوی آوے پھر 21 تے بھی مولوی آوے 40 تے بھی مولوی آوے 82 تے بھی مولوی آوے تے پھر بھی کہندے ہو جے مولوی بخشے گئے
صدقے جنتی ہو وہ جے مولوی بخشے گئے نا پئی ساڑی خیر یا او بابا تو ہنے جا اسی اپنے بڑھ لانگے تو جنت جا تو تے جا نا اور بابا جی ایسی امام ہونے ہیں اسی نہ گئے ایسی گڑی کو تیار ہوئی ہے انجن پشاور جا رہے ہو ڈبے کراچی جدھر انجن جانا ہے ڈبے اے مولوی انجن نے تے نمازی پچھو ڈبے نے ہمیں سجے کھبے نے ہون جے انجن دوزخ گیا پھر تو اڈا سٹیشن بھی انشاءاللہ فی نار جہنم لیکن یاد رکھو جنت حضور کے گستاخوں کے لیے نہیں ہندوؤں کے لیے نہیں سکھوں کے لیے نہیں پارسیوں کے لیے نہیں پاکستان کے دشمنوں کے لیے نہیں جنت دہشت گردوں کے لیے نہیں جنت پاک فوج میں حملہ کرنے والوں کے لیے بھی نہیں جنت پاکستان میں افراتفری پھیلانے والے کے لیے بھی نہیں جنت اسلام کے دشمنوں کے لیے بھی نہیں رب کعبہ کی قسم جنت بنی ہے محمد کے غلاموں کے لیے ہم تو جنت جائیں گے باقی تو پہلی رات قبر جا کے دیکھنا کیوں قبر وچ فرق پہ جانا ٹائم ہو گیا توڑا کنے پہنے 2 منٹ پہنے کیونکہ انہوں نے اشتہار تو ٹائم لکھے ایسے نہ وہ میرا نعت خان کھا گیا بھئی نعت خان تو سی میرے ہوں گے نعت خان بلایا کیوں تو سے میرے نال موکل ہو میں نہ لالو چنگی نہ پڑھا پیسے واپس قرآن میں پڑھا بجان میں کرا تے نعتاں بھی میں چنگیاں پڑھا تے پھر بھی نعت خانہ کے 2 شیر تے پڑھے 10 شیر ہون درہ سارے ہیں میرے نال پڑھنا پہلے سن لو میں کی کہنا چاہنا قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے آمدہ کفن میں لاوی نہیں ہونا محمد دے غلام دا ہن کوئی زبان خالی نہ رہ پڑھو قبر وچ فرق پہ جانا بیٹا جی گھوڑے چھوڑ دیو قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا ویڈیو بن رہی ہے اللہ جڑا بندہ اچھی بولے وہ خاص رکھی دا کفن بھی میلا نہ ہوئے فرشتے دورو بیک کے اکڑ سو جا تو حضور دا غلام قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے آمدہ مزہ نہیں آ رہا قبر وچ فرق آواز اجے بھی نہیں آئی قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا یا اللہ جڑا بندہ اچھی پڑے قیامت والدن حضور دورو آکھن کچھ نہ کڑا میرا آ رہے ہیں ایک مولوی صاحب نا تقریر کردے تھے حشرے ٹر گئے تو کہن لگے حشر دا دیاڑا ہو سی 50,000 سال دا دیاڑا ہو سی سوانے دیتے سورج ہو سی تانبے دی زمین ہو سی پل سرات ہو سی بال نالو بریک ہو سی تلوار نالو تیز ہو سی 1500 سال دا رستہ ہو سی اتھو لنگڑا پاؤ سی ایک بابا کمبدہ ہویا کھڑا ہویا انہوں نے کہا مولوی جی رک تو انہوں نے پتا جو بابا رکے ہائے ہائے اے بابے 2 کم چھڑ دین سیدھے جنت جان گے گھر وچ نوانو تنگ نہ کرن مسیتے مولوی نو تنگ نہ کرن سیدھے جنت بابا کھڑا ہے ہاں مولوی
مولوی آکھیا ہے بھی آج بابا کو نوا کٹا کیا 50,000 سال دا دیاڑا انہیں کہا جی ہو سی تانبے دی زمین ہو سی سوانے دے سورج مولوی نے کہا ہو سی 1500 سال دا رستہ ہو سی بال لالو بریک انہیں کہا ہو سی تلوار نہ روتے مولوی نے کہا جی ہو سی دوزخ دے اتے انہیں کہا جی ہو سی بابے نے کم دے ہوئے ہاتھاں نال جڑا جملہ کہنا خدا دی قسمے کو کروڑ پویا بھی دے تامی تھوڑا ہے بابا کہنے لگا سب کچھ ہو سی سچی دسی ہوتے سونا محمد بھی ہو سی پھر کہا سبحان اللہ پھر کہا سبحان اللہ پھر کہا سبحان اللہ جب انہیں کہنا سونا محمد ہو سی مولوی نے کہا جی جی سونا محمد ہو سی بابے نے چھال مار کے کہا ڈرا نہیں حضور دے ہوندیاں ڈگ دے نہیں حضور دے ہوندیاں جدو اللہ نے کہنا چنہ نال ستارے لے جا کر کے اپنی تارے لے جا اساں تا تیری موڑنی نہیں ایک کوجے کملے سارے لے جا پھر جکن ساڑھی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی سانو ملیا حسنین دا نانا ساڑھی جنت پکی ہو گئی ہون پڑھ لو قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصا دا تے آمادا تری آواز ہونے فرشتے مدینے لے جان قبر وچ فرق کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلام دا جنالے سوڑ فرمایا انو چھوڑو اے میرا اسے لئی بوا کھل جانا اے جنت دے مقام دا سبحان اللہ دی شال آخری گال اللہ نے عزت رکھی ہے قرآن اندر قرآن نال جڑ جا اللہ عزت دے گا کپڑا قرآن نال لگیا تے عزت ہو گئی گدہ قرآن نال لگیا تے عزت ہو گئی کاغذ قرآن نال لگیا تے عزت ہو گئی لکڑی قرآن نال لگی تے عزت ہو گئی کی خیال جے بندے قرآن نال لگ جان کیسی عزت ہوئی تو میرے دوستو میری ماں میری بہن میری بیٹی تو بھی سن اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ دین دنیا بھی پڑھاؤ جتنا دل کرے لیکن شروع دین سے کرو کیوں سب کچھ تیرے جانے نال جانے قرآن میں کیوں بھائی سچی گل ہے بولو پیچھے والا مال پیچھے رہ جائے میں ایک چھوٹی جی دلیل دیا صرف 2 منٹ ہو بندہ بچہ سکولے جاندہ ہے پہلے دن تے کتاباں کتے رکھ دائے کنیاں کھوندیاں نے تسی گوڑے چھڑ کے دسو جی کنیاں ہوندیاں یقین جانو انیاں کتاباں ہوتی ماں بول بھی نہیں چکیاں جاندیاں پیو نو کہہ دیا چک چھڑا اے پیو بھی بیچارہ پھسے آکے ڈانٹے رہا پتر نو غلطی کیوں کیتی ہے تو گو ماں پتہ کہ کہہ دیا اب میرے پتر نو کھاؤئے اچھا انج میرا کہہ دیا جی میں پیو دا ہے ہی نہیں اور مجھے پیو دا بھی ہے اے بیچارے باپے نے آکھیا سی قبول ہے تاں تو ماں بڑی جنت باغ کے قدموں میں کرسی خیر ہے کوئی بزرگ آئے نا یہ تو آ جانوں گے بٹھا دیئے کو کیا پیپا تو سے رکھیا جو کرسی ہوتے آنے تے کھڑکنا میں ڈر جانا آگئے نا تے بلاؤ رکھ دو شاباش اچھی بات ہے کرسی آئے کہ تے ادھر کرسی جائے گی توجہ بھائی پہلے دن کتابہ کھنڈتے
تانوں تڑی ماں دے دودھ دا واسطہ جے پیتا ہے فیڈر دی دنیا نہیں تے پھر ذرا غور کرنا میرے حال پہلے دن سکولے جان والا بچہ کتاباں تے جڑا مدرسے ہوندا ہے نورانی قاعدہ نہیں سمجھ آئی یار جڑا مدرسے ہوندا ہے نورانی قاعدہ میرے والے دیکھو جنہیں بھی آنا ہے ایتھے آنا ہے میری قوم حضرت جی کبھی کامیاب نہیں ہونی کیوں جڑا کرسی تے بیٹھو انہیں پسند نہیں کر دے سمجھے نہیں میں کیا جڑا بھی تارا کرسی تے آ جائے انہوں تو سی پسند ہی نہیں کر دے تو سی کہتے ہو چھٹ تو جاوے ایک بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھدا جیل ٹر جاندا دوسرا انا للہ پڑھدا کرسی تے آ جاندا اللہ دے بندے ہو میرے والے دیکھو جنہیں بھی آنا ہے ایتھے ہی آنا ہے پہلے دن بستہ کنڈتے نورانی قاعدہ سینے لال پہلے دن پیغام کی ملیا پتر جو کچھ کنڈتے رکھیے ہی پیچھے رہ جانا ہے جڑا سینے نہ لائے نے اگے ہی جانا ہے انہیں قبر وچ بھی کم آنئی پل دے بھی کم آنئی حشر وچ بھی کم آنئی جنت وچ بھی نال رہنئی اس واسطے میری ماں میری بہن بے شک ڈاکٹر بنا انجینئر بنا سائنسدان بنا ادیب بنا تھانے دار بنا ایس پی بنا چیف آف آرمی سٹاف بنا لیکن ماں جی پہلے ذرا قرآن پڑھا جتھے بھی جاوے حافظ کہلاوے جتھے بھی جاوے حافظ کہلاوے تو نہیں پتا میں کی دیا کہنا جتھے بھی جاوے جڑے پھول بھی لاوے باویں وردی پاوے حافظ کہلاوے اور تسی پریشان ہوگا میں سیاسی گل نہیں کی تھی حافظ برداشت کر دے اگلی توڑا دی بداری جتھے جائے حافظ کہلاوے دنیا میں صاف بننے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں مولوی کو صاف بننے کے لیے روپیے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو ہی قرآن سینے جایا پولیس پھڑ کے لے جاندی ہے تو کہتی ہے مولوی صاحب اگو لگو مولوی صاحب اگو لگو میں کہا پاجی میں پھڑ بھی لیا ہیں تو پھر بھی صاحب ہی جیلے ٹر گئے تو بندے پوچھتے نہیں اللہ تعالیٰ بچایا تو انہوں بھی تو میں بھی اچھا ان میری آمین کسے بھی نہیں آکھی ہے تو اڑا بیڑا تر جائے تو ڈاکٹر بڑے بڑے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کیویں آئے ہو وہ آدھا جی میں بس کچھ بھی نہیں کیتا نہ کہنا یہ تے کچھ کرن تو بغیر ہے یہ تے کچھ نہ کچھ کر کے ہی ہوندے وہ کہتا بچے کچھ بھی نہیں کیتا میں غلطی نہ نکاح دیتے نکاح پڑھا بیٹھا انہوں نے کہا کوئی تکلیف ہی نہ میرے دوستو اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ یہ آپ کے اس علاقے میں بڑا پرانا مدرسہ ہے ہم یہاں سے آج تک 25 سال پہلے گزرا کرتے تھے نماز پڑھتے تھے یہاں الحمدللہ لیکن دن بدن ترقی میں ہے یہ آپ کے علاقے کا مدرسہ ہے انہوں چندہ بھی دینا ہے تو بندہ بھی دینا ہون گھبرا گئے ہو منگا نہیں لگا کہتے سکنا نا چندہ بھی دینا بندہ بھی دینا میری ماں میری بہن اپنی بچوں کو عالم بناؤ بیٹیوں کو عالمہ بناؤ تاکہ اس کی گوشت سے پیدا ہونے والا بچہ سلطان راہی نہ بنے جنت کا راہی بنے گلوکار نہ بنے محمد کا تابعہ دار بنے تیری گوشت سے پیدا ہونے والی بچی گلوکارہ نہ بنے رابعہ مشریہ بنے تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو قیامت تک آباد و شاد رکھے جو کچھ بھی میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے اللہ قبول فرمائے ہمیں قرآن اور حضور کے دین سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی میرے ساتھ